السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد معروف سلفی، میں ابھی مدھوبنی صوبہ بہار کے مشہور ضلع مدھوبنی کے بھوارہ میں، جہاں جامعہ زیب النساء للبنات کی تعمیر ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کئی بار آپ بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں تعاون کی اپیل کی گئی ہے کہ الحمدللہ سرزمین بھوارہ پہ جامعہ زیب النساء کے نام سے ایک مدرسہ چل رہا ہے، جس میں تقریباً 125 بچیاں زیر تعلیم ہیں، اور اس سال الحمدللہ ترمذی شریف پڑھ رہی ہیں، یعنی عربی کی 5ویں جماعت میں بچیاں پڑھ رہی ہیں۔ 2 سال کے بعد انشاءاللہ وہ بچیاں عالمہ بن جائیں گی۔ ان کے لیے رہائش کا مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے پریشانیاں چل رہی تھی۔ الحمدللہ مرکز تحفیظ القرآن کے بالکل نزدیک میں بیچ میں راستہ چھوڑ کر جامعہ زیب النساء کی تعمیر شروع ہو گئی۔ اللہ کے فضل و کرم سے 8000 اسکوائر فٹ پر یہ بلڈنگ مضبوط و مستحکم تعمیر ہو رہی ہے، جس میں 52 پیلر ہے، اور اس کی رقبہ ہے 8000 اسکوائر فٹ۔ الحمدللہ چھت کی ڈھلائی ہو چکی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں چونکہ رمضان قریب ہے، اور رمضان کے بعد بچوں کے لیے داخلہ ممکن ہو سکے، اس سلسلے میں کوشش جاری ہے کہ ان کے لیے رہائشی مکان تعمیر ہو جائے، اور پھر تعلیم گاہ بھی تیار ہو جائے۔ تو الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں سر دست 6 روم کی تیاری میں شروع کر چکا ہوں، اور مستری لگے ہوئے ہیں۔ یہ باہر کی طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں 10 انچی دیوار جڑی جا رہی ہے، جس میں سامنے سے 3 کھڑکیاں ہیں، پھر 2 الگ سے دروازے ہیں کوریڈور کے طور پر اندر جانے کے لیے۔ تو اس مناسبت سے یہ کام ماشاءاللہ شروع تو ہو چکا ہے، لیکن سارا کام ادھار پہ چل رہا ہے۔ اینٹ ایک روم میں تقریباً 3000 اینٹ اس میں لگیں گے، تو 36 ہزار روپے کے اینٹ آ جائیں گے۔ پھر اس میں بالو لگے گا، تقریباً 100 سیفٹی اس میں بالو لگتا ہے، مان لے 10,000 کا بالو آ جائے گا، تقریباً 10,000 کا سیمنٹ آ جائے گا، پھر 10,000 تقریباً مزدوری آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد چوکھٹ ہے، دروازہ ہے، کھڑکیاں ہیں، اور اس کے پٹ ہیں، یہ سب لگا کر کے تقریباً ایک روم کی تیاری میں 1.5 لاکھ روپے کا صرف آئے گا۔ اگر کوئی بھائی بہن یہ چاہے کہ ہمارے نام سے ہی ایک روم تیار ہو جائے، تو میں کوشش ان کے لیے کروں گا کہ ہر روم کے ساتھ اگر کوئی بھائی بہن پورا ایک روم کا خرچہ لے لیں، تو میں ان کے نام پلیٹ لگا دوں گا انشاءاللہ، اور جو ایصال ثواب کی صورت ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ یہاں 2 سیڑھیاں ہیں۔ بلڈنگ کی مضبوطی اور اس کا استحکام بتلا رہا ہے کہ تعمیر اگر ہو گئی تو الحمدللہ بہت سارے مسائل اس کے حل ہو جائیں گے۔ G+3 کا سینکشن پلان نکالا جا چکا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور آپ بھائی اور بہنوں کے تعاون سے یہ کام الحمدللہ روز افزوں ترقی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ حصہ جو دیکھ رہے ہیں سیڑھی کے بغل سے 2 حصہ، اس حصے کو رہائش کے طور پر رکھا گیا ہے، اور باہر والے سے جہاں لکڑیاں پڑی ہوئی ہیں وہ کلاس روم کے طور پر استعمال ہوں گی۔ تو ابھی کلاس روم والا معاملہ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے بآسانی بأجرت تمام مکمل ہو جائے، جلدی مکمل ہو جائے، لیکن سر دست ہم اس کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں کہ رمضان سے پہلے یہ حصہ تیار ہو جائے۔ اس میں تقریباً 10 سے 12 لاکھ روپے کا کم سے کم صرفہ ہے۔ اگر یہ خرچ ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ الرحمن یہ تعمیر مکمل ہو جائے گی، اور بچوں کے لیے رہائش کا مسئلہ درست ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا۔ آپ اس سلسلے میں تعاون فرمائیں۔ اگر آپ چاہیں تو 1000 اینٹا عنایت فرما دے، جس کی 12,500 روپے قیمت ہے۔
چاہے تو ایک گاڑی آپ پہ بالو دے دے جس کی قیمت تقریباً 7,500-8 ہزار روپیہ ہوگی. اگر آپ چاہیں تو 20 بورا سیمنٹ دے دے جس کی قیمت اسی انداز سے 350 روپے بورا پیکج کے اعتبار سے اس کی قیمت ہوگی وہ دے دیں. اگر کوئی چاہے تو اس میں گیٹ لگوا دے، دروازہ، ایک دروازہ کی قیمت تقریباً 10,000 روپے ہوتی ہے دروازہ چوکھٹ کے ساتھ میں. اور اگر چاہیں تو کھڑکی لگوا دے، کھڑکی اس میں ہر روم میں 2 کھڑکی لگے گی تو 2 کھڑکی کی تقریباً 12,000 روپے قیمت آئیں گی. اس مناسبت سے پھر اس کے بعد پلاسٹر ہے، پھر اس کے بعد زمین تیار کرنا ہے، فلورنگ ہے، اور پھر پٹی ہے اور وغیرہ ذالک. تو یہ سر دست کام ہے آپ کے سامنے دیکھ لیے. الحمدللہ کام اللہ کے فضل و کرم سے بخوبی چل رہا ہے، اسموتھلی یہ کام ہو رہا ہے. مستری لگے ہوئے ہیں، آمدنی نہ ہونے کے نتیجے میں دقت ہے، مستری ہم نہیں بڑھا پاتے ہیں. یہ اینٹ بھی ادھار پر، بالو بھی ادھار پر، یہ سارا معاملہ چل جا رہا ہے. انشاءاللہ اس امید پر کہ آپ حضرات کا تعاون جو آتا جائے گا، جس کا قرض ہوگا مدرسہ جامعہ کے ذمے اس کو ادا کر دیا جائے گا. آپ بھائی اور بہن اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے یا آپ کے فوت شدہ بزرگوں کے لیے ایصال ثواب کی صورت پیدا ہو جائے، تو جہاں دیگر مساجد میں، مدارس میں، رفاعی کاموں میں آپ کا تعاون رہتا ہے، میری خصوصی گزارش ہے کہ میری نگرانی میں چلنے والے جو 2 ادارے ہیں، ایک ادارے کی تعمیر سے ہم فارغ ہو چکے ہیں اور دوسرا ادارہ کی تعمیر کا کام چل رہا ہے. گزشتہ سابقہ روایات کے مطابق اگر آپ نے تعاون کیا اور کرتے رہے تو انشاءاللہ بہت جلد یہ ادارہ بھی انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. بس میری گزارش ہے، خصوصی گزارش ہے کہ آپ اس پر خاص توجہ دیجیے تاکہ اس کام میں آسانی پیدا ہو جائے اور رمضان کے بعد بچیوں کے رہنے کے لیے رہائش کا مسئلہ ختم ہو جائے. اب جانتے ہیں یہ سب دینی کام ہے، دینی کام میں جتنا صرفہ اور خرچہ آتا ہے وہ سب صدقہ جاریہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے. یہ آپ کو سمجھ میں بات آ رہی ہے اور اس کو اچھی طرح آپ جانتے ہیں کہ ایصال ثواب کا اور صدقہ جاریہ کا کیا مقام اسلام میں ہے. اگر آپ نے مدرسہ کی تعمیر میں حصہ لیا تو یہاں بچے پڑھیں گے، رہیں گے، تو آپ سمجھ لیجئے کہ صدقہ جاریہ کا ثواب بھی آپ پائیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ نفع بخش علم کو فروغ دیا جائے گا تو نفع بخش علم کے ذریعے سے بھی آپ کو ثواب ہوگا انشاءاللہ الرحمن. یہ کام میں آپ حضرات کے تعاون پر وشواس و بھروسہ کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد و توکل کرتے ہوئے یہ کام نے شروع کیا اور الحمدللہ دیکھتے دیکھتے اس پوزیشن تک یہ کام پہنچ چکا ہے. مجھے امید ہے اور قوی امید ہے اور آپ سے گزارش بھی ہے کہ آپ اس پر خصوصی توجہ مرحمت فرما دیں. انشاءاللہ الرحمن قطرہ قطرہ دریا بن جاتا ہے اور دریا دریا سمندر بن جاتا ہے. تھوڑا تھوڑا ہی تعاون آپ کا رہا تو انشاءاللہ الرحمن یہ کام بہت جلد بہت سی خوبی پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا. ظاہر سی بات ہے اس قسم کے ادارے بطور خاص عوام و خواص کے چندہی سے چلتے ہیں اور الحمدللہ مسلمانوں میں یہ جذبہ ہے اور یہ دینی حمیت ہے کہ اداروں کی تعمیر میں وہ بھرپور اور مکمل حصہ لیا کرتے ہیں. اس امید کے ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ آپ تعاون فرمائیے. ایک گاڑی اگر آپ اینٹ بھیجوا دیتے ہیں، ایک گاڑی اینٹ، مان لیں 1,000 اینٹ اگر بھیجاتے ہیں تو 12,500 روپے کا آتا ہے. ایک گاڑی اگر اینٹ بھیجواتے ہیں تقریباً 16,000 روپے کا اینٹ آئے گا. اس میں 125 یعنی 1250 اینٹ رہتی ہیں. پھر اس طریقے سے بالو کا معاملہ ہے، سیمنٹ کا معاملہ ہے، مزدوری کا معاملہ ہے، دروازہ کا معاملہ ہے اور دیگر سہولیات ہے. اپنی اپنی سہولت کے مطابق اگر مان لیے کہ اگر اب ایک گاڑی بالو بھیجوا دیا تقریباً 8,000 کا بالو آ جائے گا، 7,500-8,000 کا بالو آ جائے گا. اسی انداز سے اگر 20 بورا سیمنٹ بھیجوا دیتے ہیں، ایک بورا سیمنٹ کی قیمت ہے 3,500 روپیہ. تو جیسی سہولت ہو، آپ کے پاس جتنی سہولت ہو، مدرسہ کا اکاؤنٹ نمبر دیا ہوا ہے، مرکز کا اکاؤنٹ نمبر دیا ہوا ہے، المعروف کا اکاؤنٹ نمبر دیا ہوا ہے، اس کے علاوہ اور بھی گوگل پے اور فون پے وغیرہ آپ کے پاس موجود ہے، آپ ڈال دیجئے. اللہ تعالیٰ حلیم و خبیر ہے، اللہ آپ کی جذبات کی قدر کرے گا اور اسی مناسبت سے آپ کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا. میری دعا ہے ہر مسلمانوں کو ہر آفت و بلیات سے محفوظ رکھے اور خاص طور سے جن بھائیوں اور بہنوں کا تعاون ہمارے ساتھ رہا ہے ہم ان کے لیے خصوصی دعا بھی کرتے ہیں، اپنے بچوں سے دعا بھی کرواتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
ان کے ہر جائز مراد کو پوری فرما دے، ان کی ہر پریشانی کا خاتمہ فرما دے، اور ساتھ ساتھ ہر آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، کاروبار میں برکت دے، صحت و تندرستی کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور ہر قسم کی آشائش اور سکون انہیں فراہم کرے۔ یہ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف سے مدرسہ کی تعمیر کا حال آپ دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ ایک بڑی سی جگہ ہے، الحمدللہ یہ مکمل ہو جاتی ہے تو ایک بہت بڑا کارنامہ انجام پذیر ہو جائے گا، اور جس میں آپ کا تعاون رہا تو الحمدللہ ضرور بضرور بحسن خوبی بوجل تمام یہ کام مکمل ہو جائے گا۔ میری ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ دامِ دل میں سخن قدم میں جتنا ممکن ہو سکے جو بھی دے سکتے ہیں، تھوڑا بہت ہی صحیح، 50 روپیہ، 100 روپیہ، 500 روپیہ، 1000 روپیہ، 10,000، 20,000، یا اس کے علاوہ مکمل ایک روم تقریباً 1.5 لاکھ روپے کا صرفہ سے اگر تیار کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے نام کا نیم پلیٹ لگا دیا جائے گا، کتبہ پہ سنگ مرمر پہ آپ کے نام کو لکھ کے کہ من جانب فلاں تعمیر شدہ، من جانب یا یہ تعاون بتعاون فلاں، اس طرح بعض اہل خیر حضرات کی طرف سے اس قسم میں کام ہو سکتا ہے۔ بہت سارے مدرسے کو دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے مدرسوں میں اور جامعات میں بڑے بڑے محسنین کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے بھرپور تعاون کیا ہے۔ اب اگر بڑا کام کرنا چاہے تو بڑا، چھوٹا کام کرنا ہے چھوٹا، جتنا بھی تعاون کرنا چاہے انشاءاللہ الرحمن آپ کے تعاون سے یہ کام آسانی کے ساتھ انجام پذیر ہو جائے گا، اور ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات کا تعاون ہمیشہ شامل حال رہا اور آئندہ بھی شامل رہے گا۔ اللہ توفیق بدے، قبول فرمائیں، اور ہر آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، اور آپ کو برکت بھی دے، صحت و تندرستی بھی دے، آپ کے بچوں کو دیندار بنا دے، اس عمل کو آپ کے لیے ایصال ثواب کی صورت اور ذخیرہ آخرت بنا دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد رکھیے گا، جامعہ زیب النساء للبنات مدھوبنی متھلانچل کا یہ کہ مثالی ادارہ ہوگا، بلکہ ہے الحمدللہ، پڑھائی جاری ہے، اور آپ ویسے ادارے کی تعمیر میں اگر حصہ لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب آپ کو بھرپور ملے گا، جس طرح آپ دیگر مدارس کا تعاون فرماتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ مدرسہ یہ دیکھیے جامعہ زیب النساء کی بلڈنگ ہے، اور اس کے بعد میں مرکز تحفیظ القرآن ہے، بیچ میں راستہ ہے۔ مرکز تحفیظ القرآن الحمدللہ 30 روم پر مشتمل 2 منزلہ عمارت اس کے پاس ہے، اللہ کے فضل و کرم سے 2 منزلہ مسجد بھی ہے، اور ساری سہولیات فراہم ہیں الحمدللہ۔ تو یہ بھی کام آپ حضرات کے تعاون سے ہی ہوا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں جامعہ زیب النساء کی چھت پہ ہم ہیں۔ اس چھت کا کام الحمدللہ سپٹمبر کے مہینے مکمل ہو گیا تھا۔ اب یہاں سے دیکھنا چاہیں تو اس طرح دیکھ لیے، پورا اسے علاقہ ہے، زرخیز علاقہ ہے، اور بس اس کے بغل میں ساری آبادیاں مکمل ہونے ہی والی ہے، سب زمین کی خریداری ہو چکی ہے، لوگ لینے والے ہیں۔ تو اس طرح سے بالکل شہر مدھوبنی سامنے ہی ہے، پورب کے سائڈ میں مدھوبنی شہر ہے، پچھم کی طرف ہمارا یہ ادارہ ہے۔ الحمدللہ یہ مسلم بیلٹ ہے، مسلم علاقہ ہے۔ جو آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، بغل میں سامنے میں ہمارا شہر خاموشہ ہے، جنہیں ہم قبرستان کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ الحمدللہ اس پورا سلفی قبرستان ہے، الحمدللہ پورا سلفی قبرستان ہے۔ بغل میں تالاب بھی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے بغل میں یہ مرکز ہے، مرکز تحفیظ القرآن کے کمپاؤنڈ میں الحمدللہ آم کے کچھ پیڑ بھی لگے ہوئے ہیں۔ وہ آپ کے سامنے 2 منزلہ مکان دکھ رہا ہے، جو مدرسہ مرکز تحفیظ القرآن ہے، 2 منزلہ مسجد دکھ رہی ہے، اور پھر یہ علاقہ آپ کا جامعہ زیب النساء ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حاسدوں کے نظر بد سے بچائے، اور معاونین کو پرخلوص تعاون کرنے کی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آپ حضرات کے تعاون سے یہ کام ہوا ہے، الحمدللہ یہ بھی مکمل ہی ہو جائے گا۔ اللہ توفیق دے، اور اللہ صحت و تندرستی کے ساتھ ہمیں بھی آپ کو بھی رکھے، اور اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا دے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔